like to thank you, UNICEF, for a very nice and very utilizable solar system for us. And I'm really thankful, sir. میں بہت شکر گزار ہوں یونیسیف کا کہ انہوں نے ہمارے اس ہاسپٹل میں جو سولر سسٹم لگایا ہے. تو بالکل میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے اور پروجیکٹس بھی ہمارے ہاسپٹل میں یونیسیف کی تعاون سے کیے جائیں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہاں جو الیکٹریسٹی ہے اس کے کتنے بڑے چیلنجز ہیں, کتنا مسئلہ ہے, اور اس طرح کی سولرائزیشن اگر ہمارے ہاسپٹلس بھی ہوں گی تو اس کا بینیفٹ جو ہے الٹیمیٹلی ہمارے مریض ہی ہیں. اور بالکل ہی ہم نے انیشیٹو لیا ہے, ہماری خیبر پختونخوا حکومت کا یہ انیشیٹو ہے کہ ہم شکر گزار ہیں ایک دفعہ دوبارہ کو کہ یونیسیف نے ہمیں یہاں پر یہ لگا کے دیا, لیکن پھر بھی حکومت اپنی مدد آپ کے تحت بھی تمام جو ہمارے ہسپتال ہیں, جو بڑے ہسپتال ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سولرائز کریں, کیونکہ جو پیسے ہم بجلی کی مد میں دیتے ہیں اگر ہم سولرائز کر دیں 1 سے 1.5 سال کے اندر وہ ساری خرچہ جو ہے ہم صرف اس بل کی ریکوری میں ہی اس کو پورا کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے انیشیٹوز ہم لیں گے اور ہم نے کرنا ہے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ پارٹی چیئرمین کا انسٹرکشنز بھی ہیں. پھر اب میں بات کرنا چاہوں گا کچھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے, کچھ بہتری کے حوالے سے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پرولونگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ گزری تھی اور کافی مشکلات اور کافی چیلنجز تھے. جب میں آیا تو کئی جگہوں پہ میڈیسنس کا بھی مسئلہ تھا, اویلیبلٹیز کا بھی مسئلہ تھا, اور ظاہری بات ہے جب سرپرست نہ ہو, جب ایک نظام کو چلانے والا نہ ہو, مشورہ دینے والا نہ ہو, عوام کی اور ہماری جو ڈاکٹرز ہیں, ہماری جو ٹیم ہے, اس کی آواز بننے والا کوئی نہ ہو, تو مشکلات بنتی ہیں, ایشوز بنتے ہیں, چیلنجز بڑھتے ہیں. جب 1.5 سال بعد نظام آیا تو میں نے دیکھا کہ میڈیسنز کا بہت بڑا چیلنج تھا, نظام رکا ہوا تھا, بہت سے چیلنجز تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب چیز پرفیکشن کی طرف چلی گئی اور پرفیکٹ ہو گئی ہے, لیکن ان 1.5 مہینوں میں نظام چل پڑا ہے, سسٹم چل پڑا ہے, ادویات جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں, آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. باقی ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بھی جانا چاہ رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. کچھ ہی مہینوں میں آپ دیکھیے گا ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے پوری ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم باقی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم بڑھا کے چلیں. ہمارے ڈاکٹرز, ہمارا عملہ کسی سے کم نہیں ہے. جو کیپیسٹی, جو خدمت کرنے کا جذبہ ہمارے ڈاکٹرز میں, شاید وہ اور ملکوں کے ڈاکٹروں میں نہ ہو. اب امریکہ جائیں, انگلینڈ جائیں, دنیا کے کسی کونے پہ جائیں, اچھی سے اچھی پوسٹوں میں ہمارے پاکستان کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں کچھ نظام کی غلطی ہے, کچھ فیسلٹیز کی کمی ہے, جس کی وجہ سے ہماری کریم جو ہے مجھ سے باہر جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ یہ لوگ پاکستان میں رہ کے اپنی عوام کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جہاں تک جو ویژن ہوتا ہے, یہ کام انسان اس جذبے کی طور کرتا ہے. تنخواہ اور رزق اللہ کی طرف سے وہ تو ملنی ہے, لیکن جذبہ ہو, خدمت ہو, کلیئر ویژن ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا اور ہمارے جو مریض ہیں ان کو بھی اللہ شفا دے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے رہیں گے. میں اپنے ڈاکٹرز کے لیے, اپنی ٹیم کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہوں. آپ لوگوں کو کوئی بھی مشکلات ہوں, کوئی بھی تکلیف ہو, کوئی بھی چیلنج ہو, میں آپ لوگوں کے سر پہ کھڑا ہوں. میں آپ کے لیے انشاءاللہ تمام راستے نکالوں گا بہتری کے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ٹیم ریلیکس ہو اور ڈیلیور کرے. اور میں اس پہ بھی بالکل کلیئر ہوں کہ اگر میری ٹیم ریلیکس ہوگی, ان کے لیے آسانیاں ہوں گی, وہ فیسیلیٹیٹ ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مریض فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے, میری ہسپتالوں میں آنے والے لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں, ان کو دوائیاں مل رہی ہیں, ان کو اچھا علاج مل رہا ہے, ان کو اچھی ایٹماسفیئر مل رہی ہے. یہ ہماری ذمہ پہ کر رہے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ہسپتالوں کو بہتر کریں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہاسپٹلس میں بنا رہے ہیں, تو پورا تمام ہسپتال جو ہیں وہ ہم مانیٹر کریں گے. اس سے ڈاکٹرز کے چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں اور مریضوں کے بھی, سب کو ہم دیکھیں گے. فیسلٹیز جو ہے, اکوپمنٹس ہیں, اس کی مانیٹرنگ کریں گے, ان کی ریپیئر اینڈ مینٹین کے لیے نیٹ ورک بنائیں گے, اور ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی میں جو چیلنجز ہیں اس کو ہم ٹھیک کریں گے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کو لانے کی ہم بات کرتے ہیں. آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ جو گیما نائف ہے, جو نیورو
جو برین ٹیومر کے مریض ہوتے ہیں ان کو کراچی جانا پڑتا ہے. اسلام آباد میں بھی ابھی یہ گیما نائف موجود نہیں ہے, لیکن الحمدللہ کچھ مہینوں بعد پشاور میں گیما نائف لگنے والی ہے. ہمارے برین ٹیومر کے جو مریض ہیں بغیر کیمو کے, بغیر سرجری کے انشاءاللہ تعالیٰ خیبر پختونخوا کی طرف جانا چاہتے ہیں. میں بالکل یہ چاہوں گا کہ تمام ڈی ایچ او صاحبان, کیونکہ میں مہینے میں تقریباً 2 دفعہ تمام ڈی ایچ او سے ضرور ملتا ہوں. ظاہری بات ہے, اب کہتے ہیں نا جب کوئی مشکلات آتی ہیں تو اس میں آسانی کے راستے بھی مل جاتے ہیں. کووڈ کے بعد ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ ہوا تو شاید ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوئی. اب زوم کے ذریعے تقریباً ہر 15 دنوں بعد ہم تمام ڈی ایچ او صاحبان سے میٹنگ کرتے ہیں. ہماری ریویو میٹنگ بھی ہوتی ہیں, ہماری آؤٹ بریڈ کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہے, اس کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ تمام ڈی ایچ او صاحبان جو ہیں اپنے اپنے ضلع کا سروے کریں, مجھے بتائیں کہ اکوپمنٹس کی کہاں پر کمی ہے. ابھی بجٹ پیش کر چکے ہیں, اکوپمنٹس کی کمی کا بتائیں, ڈاکٹرز کی کمی کا بتائیں, جو ضروریات ہیں مجھے آپ اس کا بتائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اور ڈونرز بھی اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے. اور میں صرف اس بات میں بھی بلیو کرتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ڈونرز آئیں اور 100% انویسٹ کریں. ہماری نیتیں صاف ہیں, ہمارا ویژن کلیئر ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہماری ڈائریکشن بالکل کلیئر ہے, ہم اس پہ بالکل کنفیوز نہیں ہیں. اگر چاہیں تو ہم اس کے ساتھ جو ہے کولیبریشن میں بھی کام کرنے کو تیار ہیں, ہم ان کے ساتھ انویسٹ کرنے کو بھی تیار ہیں, لیکن ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اور ہمیں ان کو ایک اعتماد کی فضا دینی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ڈونرز, سپورٹرز, انویسٹرز خیبر پختونخوا میں آئیں اور بہتری کی طرف ہی نظام چلے. کیونکہ ایک بات بڑی کلیئر ہے, ہم نے ایک ڈونرز کی میٹنگ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہماری مائل سٹونز ہیں اور ان کو ہم نے اچیو کرنا ہے. جو ہمیں سپورٹ کرے گا ہم اس کے شکر گزار ہیں, اور اگر ہمیں کوئی چیلنج ملے گا بیٹھے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے رہیں گے, بہتر کی طرف چلتے رہیں گے, راستے کی رکاوٹوں کو ہٹاتے رہیں گے اور مقصد ہوگا صرف عوام کی خدمت انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ, مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میرا یہاں پر مقصد تھا, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یونیسیف نے یہاں پر ہمارے اس ہسپتال میں رجڑ میں سولرائزیشن کی ہے اور تقریباً 250 KVA کا کلو واٹ کا جو ہے پلانٹ یہاں پر لگایا ہے. تو اس کا آج افتتاح تھا, تو اس کی افتتاح کے سلسلے میں آج میں یہاں پر آیا ہوں اور میں خوش شکر گزار ہوں یونیسیف کا کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا سوچا اور اتنا اچھا پلانٹ لگایا. اس سے پورے ہسپتال کی جو بجلی ہے وہ بالکل فری ہو جائے گی, بالکل ہمیں جو وابڈا کی بجلی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بیک اپ لگایا ہے تقریباً 48 گھنٹے کا بیک اپ ہے. اگر 48 گھنٹے بجلی نہ ہو تب بھی یہ ہسپتال جو ہے بغیر بجلی کی یوٹیلائزیشن, مطلب وابڈا کی بجلی کی یوٹیلائزیشن کے بغیر چل سکتا ہے. تو اس پہ میں دو سوال ہے سر. ایک تو ٹراما سینٹر کے حوالے سے 2020 میں جو کورونا تھا اسی میں ٹراما سینٹر 410 ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں منظور ہوا تھا. ابھی تک ان کے لیے فنڈ بھی مختص کیا گیا تھا, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کام شروع نہیں ہوا. تو اس حوالے سے بتا دیں. اور دوسرا سوال سے اٹیچ جناب میڈیکل کالج کے ساتھ 2006 میں ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئیں گے ان کو پیسے, ڈاکٹرز کو پیسے ملیں گے. 2006 سے 2024 تک ایک ریکارڈ بھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں موجود نہیں, سارے پیسے غبن میں چلے گئے ہیں. پہلے جو ہم نے ٹراما سینٹر کی بات کی ہے, بالکل یہاں پر ٹراما سینٹر کی ضرورت ہے اور اس پہ میں بالکل کام کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں آفیشیلی میں آ کے یہاں پر ٹراما سینٹر کا اناؤنس بھی کروں گا. کیونکہ میں, اگر آپ کی نوٹس میں ہو تو میں اس دن DHQ ہاسپٹل بھی میں آیا تھا, میں نے وہاں وزٹ بھی کیا تھا, وہاں کے حالات بھی دیکھے تھے. اور یہاں پر تو 2 چیزیں مجھے جو بہت ضروری لگی وہ یہ ہیں, بلکہ 2-3 چیزیں. ایک تو ٹراما سینٹر کی آپ نے بات کی ہے, اس کے علاوہ یہاں پر جو ایمرجنسی ہے اس کو بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پر مریض کافی ہوتے ہیں اور جو ایمرجنسی ہے اس میں تعداد بیڈس کی کم ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو CT اسکین اور MRI ہے, ٹراما سینٹر کی تو بات کی, لیکن اس کے ساتھ منسلک یہ 2 چیزیں بھی ہیں. اس کی بھی جو اویلیبلٹی ہے ہم اس کو میک شیور کریں گے کہ اس سال. جی ضرور, ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ انڈوسکوپی بھی ہوگی, CT اسکین بھی ہوگا, MRI بھی ہوگا. دیکھیے جی, بیس مسئلہ جو ہے ہمارے جو بڑے ہسپتال ہیں ان میں بہت زیادہ لوڈ ہے, اور یہ لوڈ تبھی کم ہوگا کہ جب ہم اپنے ضلعوں کے ہسپتالوں. موجودہ بجٹ میں بھی ہمیں اس طرح کی کوئی نظر نہیں آیا کہ آپ نے سولرائزیشن کو فروغ دینے کے لیے کوئی فنڈ رکھا ہو سرکاری اداروں کے. تو کس طرح کوئی پلان ہے؟ جی بالکل, میں آپ کو بتاتا چلوں, چیف منسٹر صاحب کا انیشیٹو ہے. بالکل ہم سولرائزیشن کی طرف جائیں گے, سولرائزیشن کی جائے گی, ہسپتالوں میں بھی کی جائے گی اور ہمارے ڈپارٹمنٹس میں بھی سولرائزیشن کی جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے وقتاً فوقتاً جو اسکیمیں نکلتی رہتی ہیں خیبر بینک کی طرف سے اور ہمارے نیٹ ورک کی طرف سے, جہاں پر عوام کو بھی پیسے دیے جاتے ہیں جس سے وہ کم سود کی بنا پر جو آپ لوگ ہیں سولرائزیشن اپنے گھروں کو بھی کرا سکتے ہیں. تو
تو ایسے ہم اپنے عوام کو ضرور فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور یہ بات بالکل واضح رہے کہ جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہمارے صوبے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہی ہے, جس تکلیف سے ہمارے خیبر پختونخوا کی عوام گزر رہی ہے, اس کا حل یہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی طرف جائیں, سولرائزیشن کی طرف جائیں اور اپنی جو یہ مسائل ہیں خود حل کریں. جواب میں بالکل ادھر آیا تھا, میں اردو میں بولوں گا تاکہ جواب ان کو صحیح ملے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل ادھر آیا تھا, آپ نے کہا کہ جی ایکشن نہیں لے گیا. آپ کے نوٹس کے لیے میں اسی دن ایم ایس کو سسپینڈ کر کے گیا تھا اور ابھی وہ ایم ایس یہاں پر موجود نہیں, یہاں پر دوسرا عملہ کام کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں پر ڈیٹیل لے لیجئے کہ کتنے لوگوں پہ انکوائری بٹھائی گئی ہے, کتنے لوگوں کو ڈیٹا نکالا گیا ہے, جو ڈاکٹرز وہاں پر اویلیبل نہیں تھے ان کو حاضر کیا گیا ہے, اور اس کا ڈیٹا آپ کو ایم ایس صاحب جو ہے بالکل پرووائڈ کر دیں گے. جو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم کر کے دکھائیں گے. آپ بالکل یہاں سے فارغ ہو کے آپ بالکل ہسپتال جائیے اور ان سے پوچھیے کہ اس وقت میں اور آج میں کتنا فرق ہے, اور آپ کو نظر آئے گا. اسپتال بندی کی بھی کوئی تقریب نہیں ہوئی سر. سر کیا وجہ سر آج کل نہ کوئی 23 مارچ سیلیبریٹ کر دینا 14 اگست سوال کو دیکھیے جی سر آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا. کسی بھی ادارے کے لیے اس کی ہیڈ کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے, اور جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میری سیٹ جو ہے وہ پرماننٹ ہے اور مستقل ہے. یہاں پر چارسدہ میں ڈی ایچ او جو آپ لگایا ہے وہ بھی لک آفٹر کی سیٹ پر بیٹھا ہے. جو ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایم ایس آتے ہیں وہ بھی لک آفٹر, جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے 2 دن سر بات ایسی ہے, وہ کیا تبدیلی لائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ان کو پرماننٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں بتاتا ہوں جی. بات یہ ہے کہ جب میں آیا تو میں کافی چیزوں سے مطمئن نہیں تھا. مجھے جو سروسز ہیں اس معیار کی نہیں لگی جو ہونی چاہیے تھی. میں صاف بات کرنے والا آدمی ہوں. تو پھر میں نے ان لوگوں کو لک آفٹر چارج دیا ہے اور ان کو 2 مینیج کر سکتے ہیں. ان کے جو ہوتے ہیں فائنینشیل مینیج وہ ہم مینیج کر رہے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کچھ ہمیں رپورٹس آئی ہیں, چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں, ان کو میں کنفرم بھی کر دوں گا. لیکن میں پہلے یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ہم فیڈ بیک لیں, ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں, ان کو مانیٹر کریں, اور جب یہ بہتری کی طرف جاتے ہیں تو ہم ان کو ضرور پڑھیں. جی سر رورا 2000 میں دوائی پرووائڈ کری دے تاسو معلومات کولی شي 2 ورځې مخکې هم دلته سپلای راغلی ده. دورو بدل تکي 400 تا او کې تاسو دا الفاظ ویل چې موږ عوام ووټ راکړی دي بالکل موږ باید وی خدمت کوو او کنه موږ 400 د هسپتال جایزه والو د انتظامی امور مسله ده ډاکټرانو دا کمیشن لاس چې کوم دي غریب خلکو ته رورا زه تاسو ته جواب ورکوم. رورا خبره ده چې بار لاړ شو ال تکي موږ دا وګورو ورجی دا به موږ بیا چک کوو چې دا څه موږ سخت سیکشن باخلو پریدو نه موږ د ورک بټی کوو, ماحول بټی کوو, سسٹم بټی کوو, او دا پوره جاز دا دې عملی مظاهره وکړو وایي ولا تاسو ته وبخښئ ان شاء الله. مهرباني. It's one of the most affected countries in the world on the climate change. We all seen the issue of the air pollution. It all started from the problems of breathing of children, why the oxygen plant was put here. Now we are addressing also the causes. So more solarization, more climate change related projects, we make this place healthier, which will also lower the burden of the health system. So the health system can focus on the most difficult cases before the cases could be prevented by proper investments also in development. So this is not only the health project, this is the climate change, this is development projects for the province and the sample for the country. So thank you very much and have a good day. Thank you. Honorable Minister of this authority, ladies and gentlemen, I'm very, very happy to be here and see it myself because I've heard about this hospital for a long time and really very happy to be here. As you already mentioned, this is not the first investment in this hospital. Before the solarization, there was the oxygen plant, there was the investment of the mother health services, there was investment in nutrition services. Because for us, it's important that we develop a new standards for KP. And so this is why this program for us is much more than just supporting the population of these districts. For us is to showing how all hospitals in KP should look like. And so on this case, I would like to thank you very much, Minister, and this is authority for allowing us to do so. Because we've heard a lot of good things about us, about our donation, our work, but honestly speaking,
all the hard work is being done by the hospital, by the personnel and by the district administration to make it happen. So thank you very much for leading the change. Thank you very much for the pioneers in the KP, and I'm really hopeful that this will be a good lesson from the other place of the hospitals to follow. And with the honorable ministers, we keep advocating for the donors to have more investment in this one, but also advocating for the government and of KP to have more investment in the health sector, because without the healthy population, it's difficult to expect the good and strong development of the program. नहीं करूँगा मैं, बस जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि यूनिसेफ जो है वो माँ और बच्चों के हवाले से काम करती है, और हमारा फोकस इन्हीं दो एरियाज पे है। और इस हॉस्पिटल में यूनिसेफ ने जो कंट्रीब्यूशन की है, थोड़ा सा मैं वो आपको बता दूं कि ऑक्सीजन प्लांट की बात हो गई, ये सोलराइजेशन हो गई, जो कि तमाम हॉस्पिटल के नीड्स को ये पूरा करेगा। इसके अलावा जो यहाँ पर न्यूबॉर्न के सर्विसेज है, हम उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी यूनिसेफ की सपोर्ट से न्यूट्रिशन सर्विसेज हैं, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हैं। मैं इस प्लांट के हवाले से सिर्फ ये एक्नॉलेज करना चाहता हूँ डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ऑफिस के सपोर्ट का, और पर्टिकुलरली लेट मी नेम डॉक्टर शाहिद यूनुस और डायरेक्टर क्यूरेटिव डॉक्टर सईदा, डॉक्टर अब्बास and their team, and also the local management of the hospital. I think we hope कि with all these intervention जो सर्विस का मायार है। Thanks a lot for coming. Respected Additional Director General Health Services Dr. Shahid Yunus Saab, and guest from UNICEF Mr. Radik and Inam Saab. Now I would like to invite our respected Director General Health Services Dr. Salim for welcome remarks of the event, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं इस पुरमसरत मौके पर मोहतरम जनाब मिनिस्टर हेल्थ साहब कासिम अली शाह, मोहतरम हमारे मेंबरान असम्बली उमर ज़ई साहब, नुमाइंदा यूनिसेफ और हमारे डायरेक्टरेट के कोलीग्स, जुमला मुआहिदीन चारसदा, मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि इस पुरमसरत मौके पर आपने हमें इज़्ज़त अफजाई बख्शी है। इस जो हमने यहाँ पे सोलराइजेशन का एक प्लांट बतावन है यूनिसेफ, जो एक बहुत ही एक ऐसा एक कदम है हमारी सूबाई हुकूमत का, और इसमें जो विजन शामिल है हमारे मिनिस्टर हेल्थ साहब का और वज़ीर आला साहब का, उस पे ये जो 250 kV का जो सोलर प्लांट है वो है, और उसके अलावा भी यूनिसेफ ने हमें ऑक्सीजन प्लांट इस हॉस्पिटल के लिए लगा कर दिया है, उसमें भी उनकी मशहूर हैं। बाकी मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, गर्मी है, लेकिन मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ कि आपने इस एक्टिविटी में हमारा साथ दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम इंशाल्लाह आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। Thank you, sir. Thank you.